نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من أطعم الطعام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات دوسرے درس تصوف میں آج ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، کسی کے گھر چلے جانا، مہمان بن جانا، کسی کا آپ کے گھر میں آنا، آپ کا میزبان بننا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے. چونکہ صوفیاء کا جو ایک خاصہ ہے، شاہ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا درویشی بجز خدمت خلق نیست، با تسبیح و سجادہ و دلک نیست. فرمایا درویشی کس چیز کا نام ہے؟ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، بس اسی کا نام درویشی ہے. پیر یا کوئی درویش وہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، بڑا ایک خاص قسم کے وہ سر پر ایک دستار یا کوئی ٹوپی رکھتا ہے، یا کوئی خاص قسم کا اس کا لباس ہے، جبہ شبہ اس کا. آج کل تو پیروں نے اپنے رنگ بنا لیے ہیں، اور بھائی یہ سب آرٹیفیشل چیزیں ہیں. یہ جنہوں نے اپنے رنگ بنایا، میرے مریض کے گلے میں یہ پٹکا ہونا چاہیے، میرے مریض کے سر پر اس رنگ کا اس کا امامہ ہونا چاہیے، یا ایسی ٹوپی ہونا چاہیے، یا اس کا ایسا رنگ یا ایسی شکل ہونا چاہیے. اس کا کوئی تصوف کے ساتھ تعلق نہیں ہے بالکل. شاہ صاحب نے فرمایا طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت تصوف، اچھا یہ بھی لوگ سمجھے شاید کوئی طریقت کوئی بڑا عجیب ایسا علم ہے، کوئی ایسی چیز ہے شاید ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں ان کے پاس جا کر ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، وہ ہے بات، پر اتنی بھی نہیں ہے جتنے ہم نے سمجھ بیٹھی ہے. یہ اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ بس سیدھی سی بات ہے. شریعت پر چلو، اس میں اخلاص پیدا کرو، اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو. فرمایا طریقت بجز خدمت خلق نیست، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے سوا طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے. بس تسبیح ہو سجادہ و دلک نیست. ہاتھ میں تسبیح لے کر بازاروں میں پھرنا یا مجلس میں بیٹھنا، بھائی سرکار بڑے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویسے پتہ نہیں بھائی یہ تسبیحوں سے پیر وہ نہیں ہے، یا طریقت یہ نہیں کہ تسبیح لوگوں کے سامنے پھیریں، یا ایک خاص اس کا سجادہ ہے، اس کی سیٹ ہے بیٹھے ہوئے، اس کے پر جب تک وہ نہ بیٹھے گا وہ پیر نہیں ہے. یہ کوئی خاص قسم کا لباس نہ پہنے وہ پیر نہیں ہے. شاہ صاحب نے فرماتے ہیں یہ کوئی چیز ان میں سے کسی کا بھی تعلق پیری مریدی کے ساتھ تعلق، تصوف کے ساتھ تعلق نہیں. پیری مریدی ایک چیز کا نام ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کتنی کرتے ہو تم، اللہ کو یاد کتنا کیا ہے، خدا کا ذکر، اللہ کے ساتھ تمہارا جو تمہارے دل کا تعلق ہے وہ کتنے اخلاص پر مبنی ہے، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ تم کتنے اچھے ہو. طریقت یہ دونوں چیزوں کا نام ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہو تو اخلاص کے ساتھ، عبادت و اخلاص کے ساتھ. دل انسان کا حسد سے، کینے سے، بغض سے، لالچ سے، خود غرضی سے، یہ جتنے بیماریاں سے پاک ہو. جو بھی کام کرے اس میں اخلاص ہو اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ کہ جو بہترین انسان جنہیں قرار دیا ہے، ایک تو وہ ہیں جو علم پڑھتے ہیں پھر آگے پڑھاتے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، یہ دنیا کے بہترین انسان ہیں. یعنی علماء اور دین کے طلباء یہ دنیا کے دا بیسٹ پیپل. کیوں کہ خود بھی راہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سیدھی راہ دکھاتے ہیں. ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ انسان ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں.
اب اخلاقیات میں سے سب سے بہترین خلق جو اللہ کو پسند ہے، انبیاء اکرام کی سنت ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے وہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانا یہ بہترین صفت ہے۔ ہمیں بہت دنیا میں مشہور ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بھائی آپ کیوں مشہور ہیں؟ اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس گھر کا تو خاصہ ہی یہ ہے نا، قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خاصہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود بھوکے رہ کر پھر بھی وہ غریبوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور گن، آپ نے فرمایا اگر ساری روئے زمین کی نعمتیں میرے ہاتھ میں ہوں تو سب سے پہلا اور سب سے میرا پسندیدہ کام کیا ہے کہ میں یہ ساری نعمتیں اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں۔ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، یہ ساری کائنات کی نعمتیں بھی ہوں نا تو میں اللہ کی مخلوق میں یہ تقسیم کر دوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار، بڑے اس نے گناہ کیے، تو علاقے میں کوئی قحط وغیرہ پڑ گیا، لوگوں میں خوراک کی قلت ہو گئی، تو چلا جا رہا ہے تو راستے میں ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا اس کے نظر آیا، ریت ہے بہت بڑی۔ اس نے بس یہ خیال کیا کہ کاش یہ جو ریت یہ آٹا ہوتی ہے نا، یہ جو لوگ بھوکے مار رہے ہیں نا میں ان کو یہ کھانا یہ آٹا ان میں تقسیم کر دیتا۔ صرف خیال کیا، صرف خیال کیا، آرزو پیدا ہوئی، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ جو ریت کا ٹیلا ہوتا نا، کہتے اگر یہ مٹی نہ ہوتی، یہ صرف ہوتا آٹا، تو میں یہاں اٹھا کر جا کر ان غریبوں کو کھانا کھلاتا، ان بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس وقت کے اس علاقے کے نبی کی طرف وہی فرمایا جا کر اس کہہ دو پچھلا حساب کتاب ختم ٹھیک ہے نا جی، وہ پچھلے جو تو نے گناہ کیے وہ معاف، آئندہ کے لیے بچا۔ آگے کیوں فرمایا تیرے اگر تو ایک بندہ ہو کر اتنا یعنی میری مخلوق پر تجھے خیال ہے کہ اگر یہ مٹی ہے، میں نے تو اس کو بنایا، مٹی میں نے بنایا، ریت ہے، تو نے یہ خواہش کیا کہ اگر یہ آٹا ہوتا تو میری مخلوق کو دیتا، چل میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فرمایا جا کر بتا دو میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا۔ وہ چیخا اچھا میرا رب اتنا مہربان ہے، بس ابھی میں نے کیا بھی نہیں ہے، ارادہ ہی کیا تو میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کر دیا، میرے سب کا گناہ معاف فرما دیا۔ تو اس لیے مسلم معاشرے کے، ہر معاشرے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہر نیشن کی، ان خصوصیات ہی سے وہ سوسائٹی دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے کی تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، آج کے گزرے زمانے میں بھی نظر آئے گی، حالانکہ اگرچہ جتنی بھی، لیکن اس کے باوجود نظر آئے گی کہ مسلمانوں میں یہ جو کھانا کھلانے کا اور یہ کھانا تقسیم کرنا، کسی کوئی ننگا تو اس کو کپڑا دے دینا، یہ چیریٹی ورک کسی قسم کا، یہ الحمدللہ آج بھی دنیا میں یہ مسلم سوسائٹی کو دنیا کی تمام کمیوں کے باوجود یہ ان میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین وہ انسان ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے، اور کھانا ضروری نہیں کہ آپ ساری دنیا کو کھلائیں، بھائی خود اچھا صحت مند کھانا کھائیں، اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں، گھر میں خرچے کا یعنی فراخی کریں، دوست احباب آ جائیں تو انہیں فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلائیں، اور باقی اللہ کی مخلوق کو کہیں کہ محتاج ہے تو اس کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ اس سے یقین کیجئے جو بھی انسان کھانا کھاتا ہے وہ اللہ ہی اس کو رزق دیتا ہے، بندہ تو صرف بہانہ ہے، بندہ تو اللہ پر ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو میں اس کے متبادل میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، اس کا ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بالکل خرچ کرتے وقت یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری جیب میں جو ہے یہ کمی، جو اللہ کمی نہیں، اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے پہلی یہ بنیادی بات ہے کہ
ہر مسلمان کو اپنا دل، اپنی سوچ کو فراخ رکھنا چاہیے، کسی بھی محتاج. اور یہ بھی میں آپ کو بات کر دوں، کھانا کھلانا صرف مسلمانوں کو ثواب نہیں ہے. اگر کافر بھی بھوکا ہے نا، صرف زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ دو جو صدقات واجب ہیں، یہ کافروں پر کھانا تو کھانا ویسے بھی زکوٰۃ میں نہیں دیا جا سکتا. اور بھائی کسی کافر کو پانی پلانا بھی باعث ثواب ہے، کسی کافر کو کھانا کھلانا بھی باعث ثواب ہے. یہ صرف مسلمان کا بلکہ چرند پرند جانوروں کو بھی کھانا کھلانا باعث ثواب ہے، بلکہ ارادے کے بغیر بھی وہ کھا جائیں، لیکن تم نے کچھ کیا ہوا ہو تو پھر بھی یہ ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، یہ جو کسان ہیں نا، فارمر، یہ فصلیں بیجتے ہیں اور ان کے فصلوں سے پرندے کھا جاتے ہیں، یہ جنگلی جو مخلوق ہے یہ کھا جاتی ہے، حالانکہ ان کو کھلانے کا اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، ارادہ نہیں نا ہوتا، لیکن اس نے کیا کہتے کہ فصل بیجی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس کی محنت کے نتیجے میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں سے چرند پرند درندے، اللہ کی یہ مخلوق، یہ کہیں سے پانی پی لے، کہیں سے اپنا پیٹ بھر لے، اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی بات بڑھ کے تو اسی موضوع پر میں بات کرتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ بالکل اب قیامت، اس کے بعد اگلے لمحے قیامت ہے، چند منٹ یا سیکنڈ مجھے مل جائیں، اس کے بعد وہ قیامت ہے، یہ ساری دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ جو بالکل اب دنیا کے لپیٹنے کا، دنیا کو ختم ہونے کا، دنیا سے جانے کا بالکل وقت آ چکا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، وہ بہت بات کے لیے اس کی قیامت آ گئی ہے. جب موت آ گئی اس پر قیامت طاری ہو گئی. موسیقی کا آدمی کسی کو بتا دے، جیسے کل ڈاکٹر پہلے بتا دے، کینسر کے مریضوں کو بتا دیں بھائی آپ تو جو گھر لے جاؤ بھائی، بے شمار مریضوں کو کہتے ہیں بھائی آپ کوئی بات شاید نہیں کر لے جاؤ، تو اس کے لیے تو قیامت ہی ہے نا، زندوں کے لیے قیامت نہیں، اس کے لیے قیامت ہی ہے. صحابی رسول نے پوچھا اگر مجھے میری موت کا وقت بتا دیا جائے، اتنا وقت باقی ہے، اس کے بعد تیری ڈیتھ ہے، میں کیا کروں؟ اس دوران میں کیا کروں جو مجھے فرصت ملی ہے اس دنیا میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے نا تو درخت لگانا، اگر ہو سکے تو درخت لگانا. یہ ہے انوائرمنٹ کی اہمیت اسلام میں. کتنا ٹائم ملا ہے، بعد تھوڑی دیر کے بعد تو کر کیا، درخت لگا. ایک حدیث پاک میں یہ ہے. اور یہی سوال کسی دوسرے صاحب، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، آپ حکیم، جیسا انسان اس کے مطابق آپ اس کے علاج فرمایا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کر ہو سکے دین کی ایک بات حاصل کر لینا، ایک بات کا علم حاصل کر کے مرنا. یہ جو درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ذرا نماز کی نیت کر لینا یا روزے رکھنا. فرمایا اگر وقفہ مل گیا تجھے مرنے اور زندگی میں تھوڑا سا بھی وقفہ ملے تو اس وقت کو علم دین کے حصول میں خرچ کرنا ہے. یہ ہے دین میں ان چیزوں کی اہمیت. کیوں؟ اور بھائی درختوں پر یا اس کے سائے میں بیٹھے گا، یا اس کی لکڑی سے کسی کو نفع ہوگا، یا ویسے جو ماحول ٹھیک ہوگا، نظر میں ٹھیک آئے گا، یا اسے کوئی چرند پرند کھانا کھائیں گے، سارے نفع ہیں نا. تو اس لیے اسلام میں بہت اہمیت ہے اس بات کی. اگر آپ ویسے تو باقی ساری تعلیمات ہیں کہ بن بلائے کسی کے گھر نہ جائیں، اور خاص کر کے جو کھانے کو اوقات ہے نا، کھانے کے اوقات میں بالکل یہ لوگوں کو کھانے کے اوقات تو پتہ ہے جی، 12 بجے لوگ دن کھانا کھاتے ہیں، شام کے وقت کھانا کھاتے ہیں،
صبح کے وقت ناشتہ کرتے ہیں. یہ جو کھانے کے اوقات ہے نا، کھانے کے اوقات میں کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کسی دوست احباب رشتہ دار کے پاس جانا بھی ہے تو کوشش انسان کرے کہ جو کھانے کے اوقات میں نہ جائے. یہ دین کی ایک تعلیم ہے. کس کے لیے؟ جانے والے کے لیے، کہ وہ جانے سے پہلے غور و فکر کر لے کہ جہاں میں جا رہا ہوں کہ ان کے کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا. اگر یہ ان کے کھانے کا وقت ہے تو اس وقت میں جا کر ان کو ڈسٹرب نہ کرے. لیکن اب ہے جن کے پاس جا رہا ہے، جس نے میزبان بننا ہے، تو فرمایا جو بھی تمہارے پاس آ جائے، اگرچہ کھانے کا وقت ہے یا نہیں ہے تو اس کی عزت کرو، اس کو بہترین کھانا پیش کرو. اگر کچھ نہیں ہے تو جو تم نے آلریڈی ریڈی ہے، جو تیار ہے، وہ کھانا اس کو پیش کرو. اگر انسان چلا جائے بن بلائے کھانا ہے ریڈی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے وہی مہمان کے سامنے رکھیں. تکلفات میں پڑو گے تو پھر یہی وجہ کہ آج مہمان نوازی کم ہوگی. کیوں ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں؟ ہاں، کوشش کریں بہترین سے بہترین پیش کرنے کی. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو جو ہے وہ تو پیش کرو اس کو. اور جانے والے کو بھی اگر وہی کچھ اس نے پیش کیا جو کچھ اس وقت تیار تھا، تو اس کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بھی تو بن بلایا گیا نا. کب انہوں نے دعوت دی تھی؟ یہ بھی تو بن بلایا گیا ہے. تو جب بن بلایا گیا ہے تو جو کچھ انہوں نے اس کے سامنے پیش کر دی تو اس کو قبول کرے. یہ نہ کہ میری عزت نہیں کیجیے. بھائی تیری عزت نہیں کی تو یہ بھی تو غور کرنا، میں بھی تو بن بلایا گیا ہوں نا، مجھے کہاں انہوں نے بلایا تھا. تو اس لیے جانے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر جائے. اور جن کے پاس گیا ان کے لیے ہے کہ بھائی کوشش کرو کہ نارمل سے بڑھ کر اس کی خدمت کرو، لیکن کم از کم اتنے تو کرو نا جتنا تمہارے پاس موجود ہے. ہاں، بہت زیادہ تکلف نہ کرو، کیوں جب تم بہت زیادہ تکلف کرو گے تو پھر آئندہ کے لیے ایک دن تو کرو گے، دوسرے دن کوئی آدمی آپ کے گھر آ گیا نا تو آپ اس کو بوجھ محسوس کرو گے. اس لیے تکلفات اسلام نے منع کیا ہے کسی بھی کام میں. کیوں؟ اس سے پھر آہستہ 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 انسان چیزوں کو بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ایک نارمل زندگی کی مٹھاس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو دونوں طرف سے شریعت کے احکام ہے. جانے والے کو سوچ لینا چاہیے میں کب جاؤں. اگر چلا بھی گیا ہے تو پھر جو کچھ مل گیا اسی پر ہیپی ہو، اسی پر خوش ہو. اور جس کے پاس گیا ہے تو اس کو بھی نہیں چاہیے کہ بہت زیادہ پھر اب تکلف کرے. بھائی جتنی چادر ہے اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ. کسی کی بہترین خدمت کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اتنی بھی نہ کرو کہ کل کوئی دوسرا مہمان آ جائے تو آپ وہی سمجھو بھائی یہ روزانہ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں تو مجھے تو یہ جناب یہ بڑا مسئلہ. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تکلف نہ کرو، بالکل جتنا کر سکتے ہو اس کو ایسے ہی کر لو، لیکن عزت انسان کی کرو. اور جانے والے کے لیے حکم یہ ہے جس نے جو تیری عزت کی ہے اسی پر ہیپی رہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو آئندہ دروس ہوں گے وہ انہی موضوعات پر ہوں گے. اللہ پاک ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا